وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول المخلفون من الأعراب شغلت سيقول المخلفون سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نطلبكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لا تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. اس صورت کے متعلق میرا خیال ہے میں نے کچھ غلطی یہ کی ہے کہ زیادہ پڑھ لیا ہے اس سے جتنا ہم آج کے درس میں اس کو شامل کر سکتے تھے، کیونکہ پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوا ہے کہ بہت سی مشکل آیات بھی ہیں اور ان پر ٹھہر کر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت پڑے گی. تو بہرحال اگر آخری دو رکوع چھوڑ کر پہلے ہی پورے ہو جائیں تو میں سمجھوں گا یہ بھی کافی غنیمت ہوگی. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یقیناً ہم نے تجھے کھلی کھلی فتح عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تجھے تیرے ہر سابقہ اور ہر آئندہ ہونے والی لغزش بخش دے. ضم کا ترجمہ یہاں لغزش ہی مناسب ہے، اور پہلی لغزش بھی اور آئندہ ہونے والی لغزش بھی بخش دے، اس لیے کہ گناہ کا لفظ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اطلاق اس لیے بھی نہیں پا سکتا کہ ایک دفعہ جب بخشش ہوگی خدا کی طرف سے تو قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفصیلی ہدایات اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، یہ بات واضح ہے کہ وہ شخص جس کے ایک دفعہ گناہ بخشے جائیں اور پھٹی صاف ہو جائے وہ نوزائیدہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے. تو ناممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی ہو کہ تیرے گناہ بخشے جا چکے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ نوزائیدہ بچہ گویا بننے کے بعد
پھر گناہ کمائیں. لیکن اگر لفظش ترجمہ کیا جائے تو لفظش تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے. تو دراصل اس مضمون سے پتہ چلا کہ پہلے بھی گناہ نہیں تھے، لفظشیں ہی تھیں. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور نعمت کے اتمام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کوئی گناہ سرزاد نہ ہو، ورنہ اتمام نعمت نہیں ہو سکتا. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور تجھے صراط مستقیم پر گامزن رکھے. یہ ترجمہ میں نے کیا ہے کیونکہ صراط مستقیم کی طرف چلائے. اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اور اتمام نعمت ہوا وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوا تو کہاں ہوا تھا. اس لیے صراط مستقیم پر تجھے گامزن رکھے، جیسا کہ تو ہمیشہ گامزن رہا ہے، اور تیری اس بارے میں حفاظت فرمائے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. یہ کیا رہ گئی ہے؟ اچھا. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تیری وہ نصرت فرمائے جو عزت اور غلبے والی نصرت ہو. اس کے بعد هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت اتاری تاکہ وہ اپنے ایمان کو مزید ایمان کے ساتھ بڑھائیں. اب یہاں لفظ فی ہے، حالانکہ یہی لفظ سکینت کا اسی صورت میں دوسری جگہ علا کے صلے سے بیان ہوا ہے. اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکینت اتاری، اور یہاں فی ہے. لیکن یہ فرق نوٹ کرنے کے قابل ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں. انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، تو جہاں علا کا صلہ آیا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے ذکر ہے، اور اس کے بعد آپ ہی کی پیروی کے نتیجے میں مسلمان مومنوں پر بھی سکینت اتری ہے. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس موقع کا ذکر ہے وہاں پہلے ہی آپ کا دل پوری طرح تسکین یافتہ تھا، اور اس وقت کسی غیر معمولی سکینت کے اترنے کی ضرورت نہیں تھی جو آپ پر اترتی. مومنوں میں گھبراہٹ تھی، اور وہ جو احادیث ہیں اس موقع کی وہ صاف بتا رہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، مومنوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے کو گھبراہٹ تھی، اور گھبراہٹ اس بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی گھبراہٹ کی وجہ سے سکینت اتارنے کا موقع ہی کوئی نہیں تھا، اپنی گھبراہٹ تھی ہی نہیں. مومنوں کے لیے ضرورت تھی کہ ان کے دلوں میں سکونت اتارے. بس یہ کوئی الہامی سکینت نہیں ہے، یہ اندر سے رونما ہونے والا ایک واقعہ ہے جس نے ان کے دلوں کو تسکین بخش دی. لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، یہ اس لیے ہوا کہ اس سارے واقعہ میں جب تک وہ گزرا ہے آخر تک ان کا ایمان بڑھتا رہے. اور یہ تسکین بھی اسی لیے اتاری کہ اس تسکین کے نتیجے میں وہ دیکھیں کہ بین ہی اس تسکین کے نتیجے میں خدا تعالیٰ مزید نصرت کے سامان کر رہا ہے. بس اس وجہ سے وہ ان کا ایمان مسلسل بڑھتا رہے. للہ جنود السماوات والارض، یہاں سوال یہ ہے کہ جنود السماوات کی کیا ذکر ہے؟ کیوں یہ ذکر آیا ہے یہاں؟
وکان اللہ علیمًا حکیمہ، اور اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ شمس صاحب آج ہادی علی نہیں ہے کہیں؟ اور امام صاحب وہ بھی نہیں؟ پھر پیچھے رہ گئے ہیں دو ہمارے بلاٹیے، ایک مومن صاحب اور ایک شمس صاحب۔ توجہ فرمائیں، ڈاکٹر صاحب کی کوئی نیت لگ رہی ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو سکینت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پیدا کرتے ہیں مومنوں کہاں کے آیا دل ہے؟ میں، یہ جو لشکر نہیں، لشکر کا ذکر ہے، اس سے پہلے آپ نے کہا آیا ہے کہ فرشتے سکینت پیدا کرتے ہیں، یہ تو کہیں نہیں آیا وہ۔ جو لشکر ہیں زمین میں اور آسمان میں ان کا ذکر ہے۔ وہ تو ہیں ہی۔ مومن صاحب فرمائیں، وہ وقت انتہائی خطرے کا وقت تھا اور مومنوں کو کہیں سے کمک نہیں آ سکتی تھی، اور سخت گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ ایک غار میں گھرے ہوئے دشمن بڑے بڑے بول رہا ہے اور کوئی کمک نظر نہیں آ رہی جو ان کی مدد کر سکے۔ تو فرشتوں نے دونوں کام کیے ہیں، ایک تسکین پیدا کرنے والا، اور تسکین پیدا کرنے والا کام اس کمک والے کام کے ساتھ وابستہ تھا۔ یقین ایمانم ما ایمانہم یہ بڑھتا چلا گیا کہ باوجود اس کے کہ دشمن حملہ کر کے بظاہر ان کو کچل سکتا تھا، اس کو توفیق نہیں مل رہی۔ یہ ہے جو واقعہ جس نے ان کے ایمان کو بڑھایا ان کی سکینت کے ساتھ ساتھ، اور سمجھ آ گئی کہ لشکر ہیں اللہ کے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں معمور ہیں، اور ناممکن ہے کہ ان لشکروں کے الرغم دشمن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ہے سارا سلسلہ ان کے ایمان کے بڑھنے کا، اور لشکروں کے ذکر کی یہاں یہ ضرورت پیش آئی ہے۔ کان اللہ علیم حکیمہ، اللہ تعالیٰ بہت علیم اور حکیم ہے اس پہلو سے کہ دشمنوں کے دل کا حال بھی پڑھ رہا تھا اور مومنوں کے دل کا حال بھی پڑھ رہا تھا، اور یہ سارا جو خدا تعالیٰ نے کام دکھایا یہ علم و حکمت کا مظہر ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ لیدخل المومنین والمومنات جنات تجری من تحت الانہار، اگر یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ مومن جنتوں میں داخل ہونے کے مستحق نہیں بنتے تھے۔ جن کے ایمان بڑھ گئے، جنہوں نے خدا کے لشکروں کا نزول دیکھا، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اللہ کی پناہ میں آ گئے، ان کا ایک اجر ہونا چاہیے، اور وہ یہی اجر ہے جس کا بیان ہے لیدخل المومنین والمومنات۔ مگر یہاں خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ مرد تھے سارے اکٹھے ہوئے، اور یہ آیت مومنات کا بھی ذکر کر رہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ واقعہ ساری امت مسلمہ کے لیے ایک رحمت و نعمت کا موجب بنا ہے، صرف ان کے لیے نہیں جو وہاں موجود تھے۔ اس لیے یہاں اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ لیدخل المومنین جنات نہیں فرمایا، لیدخل المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہتے چلے جانے والے ہوں، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ اب یہ جو یکفر عنہم ہے، یہ جنت میں سیئات دور کرنے کی بات نہیں ہے، اس لیے اس پہلے حصے کو جنات تحت الانہار کو جملہ معترضہ سمجھنا چاہیے، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہاں یوں نظر آ رہا ہے کہ
بظاہر لیدخل المومنین والی بات یکفر عنہم سیئاتہم کے بعد ہونی چاہیے تھی، لیکن قرآن کریم نے وہ جو پہلا واقعہ ہے اس کے بعد خوشخبری میں دیر نہیں فرمائی۔ بعض دفعہ قرآن کریم کا یہ دستور ہوتا ہے کہ خوشخبری کی بات فوراً بیان کر دیتا ہے، بعد میں وہ چیزیں جو اس خوشخبری کا موجب بنے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ایک جگہ نہیں، متعدد قرآنی آیات میں بالکل یہی دستور ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ترتیب تو بہرحال یہی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد اس خوشخبری کو خدا مومنوں سے نہ روکے کہ تم بھی، تمہاری بیویاں بھی، یا تمہاری عورتیں جو بھی ہوں، بیویاں ہوں یا نہ ہوں، ان کے لیے وعدہ ہے اس واقعہ کے بعد کہ تم لازماً جنتی ہو۔ اور مزید یہ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ، یہ وعدہ بھی ہے کہ مفت میں جنتی نہیں بنا دیے جاؤ گے بغیر وجہ، بغیر استحقاق کے۔ اللہ یہ انتظام فرمائے گا اس کے بعد کہ تمہاری برائیاں تم سے دور فرما دے، یعنی انہم کا ذکر غائبانہ ہے، اس لیے ان کی برائیاں ان سے دور فرما دے۔ یہ اسی قسم کا وعدہ ہے جیسے ذنب کے دور کرنے کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھا، اسی سے سارا سلسلہ انعامات کا چلا ہے۔ اور مومنوں کے اندر کچھ خرابیاں موجود تھیں، یہ وعدہ نہیں ہے کہ اس کے بعد تمہاری ساری خرابیوں کے ہوتے ہوئے بخش دی جائیں گی، بلکہ ریوارڈ یہ ہوگا کہ تمہاری خرابیاں دور کرنے کا اور تمہاری مغفرت کا ایک سلسلہ اللہ جاری فرما دے گا، یہاں تک کہ تم پھر ان جنتوں کے مستحق ہو جاؤ گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور یہ تمام باتیں اکٹھی یہ ہیں جو اللہ کے نزدیک فوز عظیم ہے، جس فوز عظیم کو تم نے اس فتح مکہ کے موقع پر پا لیا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تاکہ وہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پر بدگمانی کرتے ہیں۔ مصائب کی گردش خود انہی پر پڑے گی، اور اللہ ان پر غضبناک ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے، اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ پہلے نتیجے کا بالکل برعکس ہے۔ اسی جنگ کے دوران جس میں واقعات گزرے ہیں، مومنوں نے یہ کمایا اور دشمنوں نے وہ کمایا۔ اور دشمنوں میں ایسے منافقین بھی شامل تھے، یا منافقین کا ذکر یعذب المنافقین والمنافقین والمشرکین والمشرکات ظانین باللہ ظن السوء، وہ اللہ کے متعلق بدظنی کرتے تھے۔ بدظنی یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب کی چکی میں مسلمان پیسے جائیں گے۔ یہ بدظنی تھی ان کی، جس کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس بدظنی نے ان کو مستحق بنا دیا کہ مصائب کی چکی ان کو پیسے۔ چنانچہ فرمایا علیہم دائرۃ السوء، جو گردش زمانہ ہے یہ ان پر پڑے گی۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ ان پر غضبناک ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے، اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اب جن لشکروں کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، دوبارہ لشکروں کا ذکر ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ سارے لشکر جو زمین و آسمان ہیں اللہ ہی کے ہیں، اس لیے وہ جب چاہے جن پر اتارے، جن کی مدد کے لیے اتارے، جن کے خلاف اتارے، وہ مالک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہر غالب سے بڑھ کر غالب،
مکرم اور حکمت والا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یقیناً ہم نے تجھے ایک گواہ اور مبشر اور ڈرانے والے کے طور پر بھیجا۔ نذیراً یہاں مفعول بہ نہیں بنتا، اس لیے یہ بنتا ہے ایک قسم کا وجہ بیان کر رہا ہے کس شکل میں کیوں بھیجا ہے تجھے۔ ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، نذیر کے طور پر میں سمجھتا ہوں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، سمجھیں؟ اس وجہ سے مجھے ترجمے میں تھوڑا سا رخ دوسرا اختیار کرنا پڑا ہے۔ ہم نے تجھے شاہد اور مبشر اور نذیر بھیجا، یہ نہیں ہے، شاہد اور مبشر اور نذیر کے طور پر بھیجا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ یہاں معنی از خود واضح ہے، عربی میں تو بالکل واضح ہے، لیکن ترجمے میں بھی میرے خیال میں کسی یعنی یا بریکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے اور آخری حصہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ یہاں رسول کی تعظیم فرض ہے، اور صبح و شام رسول کی نہیں، اس کی جس نے بھیجا ہے اس کی تسبیح کرو۔ بعض دفعہ رسول کا ذکر ہوتا ہے لیکن اصل مراد اللہ ہی ہوتا ہے، یعنی رسول کا ذکر بظاہر ہو رہا ہے لیکن مراد ہے تسبیح اللہ کی کرو۔ تو یہ جو لطیف نقطہ ہے یہ اگلی آیت میں بالکل کھل رہا ہے، اس لیے بڑا دلچسپ موڑ ہے یہاں سے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں وہ فی الحقیقت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، وہ صرف اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کا ذکر اور آپ کی بیعت کو فرمایا گیا محض اللہ کی بیعت ہے یہ، اور مزید فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے۔ اب ہاتھ کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو صرف یہی نہیں کہا کہ تیری بیعت اصل میں خدا کی، دراصل خدا کی بیعت ہے، یعنی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان یہ معنی لے لے کہ یہ مراد یہ ہے کہ دراصل یہ بیعت خدا کی بیعت ہے، مگر اس تکرار کی پھر کیا ضرورت تھی کہ ید اللہ فوق ایدیہم، جبکہ ظاہری طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ حقیقت میں رسول اللہ کی بیعت کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ آپ کا اپنا کوئی وجود نہیں رہا۔ اللہ جب ہاتھ ہو جاتا ہے بندے کے، پاؤں ہو جاتا ہے، تو اس حدیث میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لازماً یہ واقعہ رونما ہوا کہ آپ کا کوئی حصہ بھی آپ کا اپنے وجود نہیں رہا اور ہر ایک پر اللہ کا تسلط ہو گیا، یہاں تک کہ جو ہاتھ وہ اپنے اوپر دیکھ رہے تھے، بوجہ اس کے کہ تسلط اللہ کا تھا اس پر، وہ اللہ کا ہاتھ تھا، ورنہ اللہ کا ہاتھ اپنے ذات میں تو ہوتا نہیں، وہ بندوں کی معرفت بنا کرتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے
ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ ہی کا ہاتھ تھا، اور وہ اگر اللہ کا ہاتھ نہ ہوتا تو مومنوں کو اس ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ وہ دراصل اللہ سے عہد کر رہے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد یہی مضمون کھول دیا گیا ہے، کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، بس جو کوئی بھی عہد توڑے گا یا توڑتا ہے تو وہ اپنے مفادی کے خلاف عہد توڑتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، ہر چیز پر اطلاق پانے والا۔ جو کوئی بھی عہد توڑتا ہے وہ اپنے ہی مفاد کے خلاف عہد توڑتا ہے، یعنی عہد توڑنا اپنی ذات میں ایک مکروہ چیز ہے جس کا نقصان اس کو ضرور پہنچے گا۔ یہ ایک باریک بات ہے، لیکن لمبے تجربے سے تاریخ سے یہی ثابت ہے کہ کئی جابر اور غالب عہد باندھتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا کوئی، لیکن رفتہ رفتہ ایسی حاکموں کا اعتبار ہی اٹھتا چلا جاتا ہے۔ اب پاکستان میں وعدے کیے گئے کہ اپنے ڈالرز بھیج دو اور فکر نہ کرو ہم واپس کر دیں گے، ہزار بہانوں سے وہ ڈالر ان کے مٹی بنا دیے۔ اب کل ہی مجھ سے ایک وہاں کے بینکر ملنے آئے ہوئے تھے، کہتے تھے اتنا کام تھا ہمارے بینک میں، دو الگ الگ بینکر جو مختلف شہروں کے تھے، کہتے اتنا کام تھا کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ اس کثرت سے لوگ ڈالر بھیج رہے تھے یا پاؤنڈ بھیج رہے تھے یا جرمن مارکس، کہ صبح سے رات تک لگے رہتے تھے اور کام کا حساب پورا نہیں ہوتا تھا۔ کہتے اب خالی ہاتھ بیٹھے کچھ بھی نہیں آ رہا۔ تو فمن نکث، جو بھی عہد توڑتا ہے اپنے مقصد اپنے مفاد کے خلاف توڑتا ہے، بیوقوف ہے جو سمجھتا ہے کہ عہد توڑ کر وہ فائدے سے بھاگ جائے گا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، یہ جو اللہ کے ساتھ عہد باندھا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد باندھا جا رہا تھا، وہ اصل میں اللہ کے ساتھ تھا۔ اللہ کے ساتھ عہد نہ ہوتا تو اس عہد کی کوئی قیمت نہ ہوتی۔ بس جو کوئی بھی اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے باندھا تو یقیناً وہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے عمومی طور پر بیعت کا فلسفہ سمجھ آ گیا۔ بیعت میں کسی انسان سے وفاداری کا عہد نہیں ہوتا، اللہ سے وفاداری کا عہد ہوتا ہے، اور وہ شخص جس کے ہاتھ پر بیعت ہو جب تک وہ اللہ کا وفادار ہے، وہ وہی باتیں کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کی تھی، اس وقت تک وہ عہد قائم ہے، اس کے بعد عہد ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس پر بیعت کرنے والے کا فریضہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس آیت نے واضح کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ عہد ہے اس پر انسان نگران رہے، اس کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بندوں کی عمومی بحث ہے وہ پہلے گزر چکی ہے۔ اب یہ آیت ہے سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، ضرور اعراب میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے تجھ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا۔ خواہش تو ہماری تھی کہ جہاد میں تمہارے ساتھ شامل ہوتے، مگر اہل و عیال اموال مصیبت پڑی ہوئی کیا کرتے ہیں، ان کا بھی تو کوئی نگران ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے مشغول رکھا، لیکن اب اس کی پریشانی ہے ہمیں، اس لیے بس ہمارے لیے بخشش طلب کر۔ اللہ سے بخشش مانگ، ہم سے غلطی تو ہوئی ہے مگر ہم شرمندہ ہیں اس غلطی پر۔ فرمایا وہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ بخشش کی طلب ایک دکھاوا ہے، اصل میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے زمین تیار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا بھی تو حق ہے، ہم بھی تو چاہتے تھے، بلکہ ہم نہ جانے پر شرمندہ ہیں بہت سخت۔
اتنا خیال تھا ہمارا جنگ میں شامل ہونے کا، جہاد میں، کہ ہم اب تجھ سے بخشش مانگ رہے ہیں، بخشش کی طلب کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے حضور دعا کر. اور اس کے بعد پھر اصل مقصد طرف آنا تھا کہ ہمارا یہ حال ہے، ہم نیکوکاروں میں شامل ہیں، تو ہمیں بھی پھر مال و غنیمت میں سے کچھ حصہ مل جانا چاہیے. فرمایا ان کے وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا واراد بکم نفعا. تو کہہ دے کہ اگر اللہ نے تمہیں ضرر پہنچانے کا یا نفع پہنچانے کا ارادہ کیا ہو تو من یملک لکم، اللہ کے اس ارادے کی تعمیل سے کون اسے روک سکتا ہے؟ تمہارے اور اللہ کے ارادے کی تعمیل کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، مگر مشکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو ان سے باخبر ہے. اس لیے نفع والی بات کوئی نہیں ہوگی، اب ارادہ بکم سوء والی بات ضرور ہو جائے گی، اور جب وہ ہوگی تو کوئی تمہارے اور خدا کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، تم حقیقت میں یہ گمان کر رہے تھے کہ رسول اور مومنین اپنے اہل و عیال کی طرف کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں گے، اور اس طرح ان کے اموال پر بھی تم نے قبضے کرنے تھے. بدنیت حریص ایسے ہیں، اب جو غنیمت کا مال مانگ رہے ہیں ان کی تو نیت تھی کہ تم لوگ کبھی آؤ گے نہیں، غنیمت کا مال ہونا ہی کوئی نہیں. غنیمت کا وہی مال تھا ان کے لیے جو پیچھے چھوڑے ہوئے بیچاروں کو جب ان کے سہارے نہ رہتے تو اس وقت ان کو میسر آ جانا تھا. تو اتنی گندی نیتیں، اتنے خوفناک جرائم کے ارادے کیے ہوئے لوگ اب کیسے منہ سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے رسول اللہ علیہ وسلم کا بظاہر دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ بات تمہارے دل میں خوبصورت کر کے دکھائی گئی، یعنی اس اتنی مکروہ بات کو تم نے بہت اچھا سمجھا. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم بدظنی کرتے رہے اور ایک ہلاک ہونے والی قوم ہو گئے. یعنی وَكُنْتُمْ قوم برا میں ظن کرتے رہے، مفہوم یہ ہے یہاں تک کہ تم ایک ہلاک ہو جانے والی قوم ہو گئے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکنے والی آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہاں چاہتا کا مضمون پہلے بھی کئی جگہ کھول دیا گیا، ترجمے بھی کئی دفعہ، اس لیے ہمیشہ اس سے یہی معنی سمجھنے چاہیے کہ اللہ وہی چاہتا ہے جو اچھی بات ہو، جو درست ہو وہ چاہتا ہے، غلط چاہتا ہی نہیں، کیونکہ غلط چاہنا اللہ کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتا. تو جب وہ چاہے گا کہ عذاب دے کسی کو تو لازماً وہ لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے، تو اللہ چاہے گا ورنہ نہیں چاہے گا. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، اور ضرور وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے کہیں گے جب تم اموال غنیمت کی طرف انہیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے. کب کہیں گے؟ جب تم اموال غنیمت کی طرف
ان اموال کو حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے کہ ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ. ان کو علم نہیں کہ اللہ کی تقدیر ان کے بارے میں ظاہر ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہاماً اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ گندے ناپاک لوگ ہیں، ان کو ہرگز کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا. تو لا علمی میں یہ ان کو نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کیا کیا بیان فرما چکا ہے. معاف کرنا. وہ کہیں گے، مگر جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم اموال غنیمت سے تمہیں باز رکھنے کی خاطر کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. اللہ کا حکم ہے اور پہلے سے فیصلہ شدہ طے شدہ تقدیر الہی ہے، اس کو تبدیل کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اس لیے اموال غنیمت تو معمولی باتیں ہیں، تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آؤ گے، کہ اگر آؤ گے تو گویا ہم خدا تعالیٰ کے جاری کردہ فرمان کی نافرمانی کر رہے ہوں گے. فرمایا کذالک قال اللہ من قبل. یعنی یہ بات بظاہر یہ صورت نازل ہوئی ہے واقعہ کے بعد، لیکن من قبل سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پہلے ہی یہ متعلقہ آیات عطا ہو چکی تھیں، یا کسی اور الہام میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تھی، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ بعد میں بہانہ بنایا جا رہا ہے. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا. اب بات کھل گئی. وہ کہیں گے تم ہم پہ حسد کر رہے ہو. کس بات پر حسد؟ آرام سے بیٹھے بھی رہے اور مال غنیمت بھی حاصل کر رہے. یہ کوئی حسد والی بات ہے؟ کہ تو ان کی ذلت اور نکبت کا نشان ہے. مگر وہ جلے گھومنے بیٹھے ہوں گے، وہ آگے سے یہ اعتراض کر دیں گے تم تو ہم پہ حسد کر رہے ہو. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا. مگر حق یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں مگر بہت تھوڑا. لا یفقہون الا قلیلا میں دو امکانات ہیں جو کھول لینے چاہیے ہی. ایک یہ کہ تم بہت تھوڑی باتیں سمجھتے ہو، اور دوسرا تم میں سے بہت کم ہیں جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ماہرین عربی کی بتائیں کیا یہ دونوں ترجمے اس آیت کے ہو سکتے ہیں بس بیک وقت؟ یعنی امکان عربی کے لحاظ سے ہے نا. اسی لیے میں نے یہ نہیں کیا کہ تم میں سے تم بہت تھوڑا سمجھتے ہو. میں نے مگر بہت تھوڑا کو آخر پہ ڈال دیا ہے تاکہ دونوں معنی بہ وقت ہو سکیں. بہت تھوڑا یعنی تم میں سے بہت تھوڑے لوگ، اور بہت تھوڑا یعنی بہت تھوڑا ہے جو تم سمجھتے ہو. اور بہت تھوڑے نہیں میں کہہ سکتا تھا کہ پھر وہ بات نہ بنتی، تو مجبوراً قریب ترین اس کے بعد بیان کرنے کی خاطر یہ ترجمہ اختیار کیا گیا ہے. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم اور یسلمون. یہ جو تھوڑے والی بات ہے، یہ ایک دروازہ کھلا رکھنا تھا ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے منافق اور شریر نہ ہوں. تو قلیل میں وہ معنی لازماً داخل ہونے چاہیے، کیونکہ اب جو امتحان بیان فرمایا گیا ہے، اس امتحان سے وہ لوگ جو بچائے جا سکتے تھے وہ بچا لیے جائیں گے. یہ خوشخبری دی جا رہی ہے ان کے لیے جو نہیں بچنا، جنہوں نے وہ تو مارے ہی گئے. قل للمخلفین من الاعراب، بادیہ نشینوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والوں سے کہہ دے کہ تم ایک ایسی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہوگی. یعنی یہ جو آزمائش کا دور پہلے گزر چکا ہے، اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نیت شامل ہونے کی تھی، مگر مجبوراً
دنیا کی مصروفیتوں کی وجہ سے دل چاہتے ہوئے بھی شامل نہیں ہو سکے. اب تمہارا دوبارہ امتحان لیا جائے گا. ایسا امتحان لیا جائے گا جو دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کر دے گا. اس وقت تمہیں پھر ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو بڑی جنگجو ہے اور اس سے لڑنا آسان بھی نہیں. تو امتحان میں سختی بھی ہے, کچھ بڑا سخت امتحان آنے والا ہے تمہارا. اگر مومن ہو اور خدا پہ توکل رکھتے ہو اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو, جیسے یہ مومن جنہوں نے سفر کیا تھا یہ تیار تھے, تو پھر اس موقع پر اپنی سچائی کو ثابت کرو. جو سخت جنگجو ہوگی تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. قتال کرو گے یا مسلمان ہو جاؤ گے, کیا مطلب ہے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, یعنی اسلام مسلمان بنانے کے لیے قتال جائز ہو گیا ہے؟ وہ تو نہیں ہوا. اس آیت سے کیا نظر آتا ہے پھر؟ جو باقی بچیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے. سچ مچ کے دیکھیں یہاں یہ بہت اہم آیت ہے اسلامی جہاد کی تشریح کرنے والی. تم ان سے قتال کرو گے او یسلمون ہے, حتیٰ یسلمون نہیں ہے. اس لیے اور دونوں جگہ اطلاق پا رہا ہے. اگر قتال کے دوران کوئی مسلمان ہو جائے تو تمہیں اس کو قتل کا حق ہی کوئی نہیں. اس لیے قتال نہیں کرو گے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بناؤ. قتال کا آغاز ان کی طرف سے ہوگا. اس لیے جوابی جنگ تو مسلمان بنانے کی غرض سے ٹھوسی نہیں جا رہی کسی پر. جوابی جنگ تو ان کے انیشیشن پر, ان کی پہل کرنے کے نتیجے میں ہوئی ہے. اس لیے یہ الزام تو لگ ہی نہیں سکتا. لیکن ایک رحمت کا رستہ مسلمانوں کے لیے کھولا جا رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان میں سے ہر ایک قتل کا مستحق ہے, کیونکہ اگر وہ تم پر قتل پاتا تو تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑتا. باوجود اس کے تم میں زیب نہیں دیتا کہ جب وہ مغلوب ہو جائیں تو سب کو قتل کر دو. وہ جو مغلوب ہو جائیں ان کے لیے احکامات الگ الگ ہیں, یا قتل کرنا یا فدیہ لے کے یا اور طریقے سے چھوڑ دینا, من کے ذریعے یا اور احسان کے ذریعے یا فدیہ لے کر. لیکن جن کا قتل واجب بھی ہو, ان کا کوئی فدیہ نہ دے, کوئی ان کے پیچھے چھوڑنے والا نہ ہو, اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تمہیں ان پر دسترس کی اجازت نہیں ہے. یہ رحمت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے, نہ کہ جبر کا. اور او یسلمون میں یہ بھی بیان ہو گیا کہ ضروری نہیں کہ قتل کے ذریعے وہ جنگ کے ذریعے وہ مسلمان ہوں یا جنگوں کے بعد مسلمان ہوں. عین ممکن ہے کہ وہ اس کے بغیر ہی مسلمان ہو جائیں, اور جو بغیر جنگوں کے مسلمان ہوں گے ان کے اجور تو ملیں گے مسلمانوں کو, کیونکہ ان کی دعا اور تبلیغوں سے ہوئے ہیں, لیکن ان پر یہ اطلاق ہوتا ہی نہیں اس بات کا کہ گویا وہ زبردستی مسلمان بنائے گئے ہیں. تو زبردستی مسلمان بنانے کا قلع کما کر دیا گیا ہے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو قتال کے دوران مسلمان ہوئے ہیں ان کی تعداد ان سے بہت تھوڑی ہے جو بغیر کسی قتال کے مسلمان ہوئے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بڑی تفصیل سے کھولا ہے اسلامی جنگوں کے دفاع کے مضمون میں, کہ اتنی بھاری تعداد بغیر کسی لڑائی کے مسلمان ہوئی ہے
کہ او یسلمون کا دائرہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے جن سے تم قتال پر مجبور کر کیے جاؤ گے، اور او یسلمون میں مستقبل کی بھی خوشخبری ہے۔ مستقبل کی ان معنوں میں کہ بادیہ نشینوں کو تو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، مگر یسلمون والا سلسلہ جو بغیر قتال کے ہو اس نے جاری رہنا تھا، اور دنیا کی بھاری اکثریت بغیر قتال کے مسلمان ہوئی ہے، اور وہ گواہ بن گئی ہے اس بات پر کہ اس وقت بھی جو مسلمان ہوئے تھے وہ اسلام کی سچائی کے قائل ہونے کی وجہ سے ہوئے تھے، نہ کہ کسی جبر و استبداد کے خوف سے۔ او یسلمون فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا۔ اب اسلام اور اطاعت یہ دراصل ایک ہی چیز کے دو نام بنتے ہیں، تو ان کے مال غنیمت کہاں گئے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے، اگر وہ خود مسلمان ہو جائے اور اطاعت کریں تو تم مال غنیمت کی کیا فکر کرتے ہو؟ اللہ پر واجب ہے کہ وہ تمہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور یہ جزا دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ بس جب جزیرہ نمائے عرب مسلمان ہوا ہے تو جو جزا کا سلسلہ تھا وہ ختم تو نہیں ہو گیا وہاں۔ وہ لوگ جو خود مسلمان ہوئے ان کے مال غنیمت سے بہت زیادہ اموال غنیمت کچھ تو قتال کے ذریعے جو غیروں سے کیا گیا، اس کے نتیجے میں ان کا عطا ہوئے، دوسرے ان کی تجارتوں اور اموال میں غیر معمولی برکت ڈالی گئی، جس کے نتیجے میں عرب دنیا کی امیر ترین قوم بن گئے۔ عرب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اولین تھے جنہوں نے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تائید کی ہے۔ یؤتکم اللہ اجرا حسنا کا معنی سمجھ آ گیا، آگے ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پیٹھ پھیر جاؤ، کما تولیتم، جیسا کہ تم اس سے پہلے بھی پیٹھ دکھا گئے تھے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا اس آزمائش میں، اور اس آزمائش کے تتبع میں جو اور آزمائشیں اس قسم کی آئیں گی ان کے متعلق مستقل اصول یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ اگر تم ڈر گئے، پیٹھ پھیر گئے، پیٹھ دکھا گئے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، یعنی اجر حسنہ نہیں ہوگا، پھر تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ لیکن پیٹھ دکھانے والوں میں کچھ معذور اور مجبور بھی ہوا کرتے ہیں، ان کا استثناء بھی فرما دیا۔ قرآن کریم جس مضمون کو آگے بڑھاتا ہے اس کے ہر پہلو کو سمیٹتا چلا جاتا ہے، کوئی امکانی پہلو باقی نہیں چھوڑتا۔ لیسا علی الاعمی حرج، اندھوں پر کوئی حرج نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پر کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، اور مریض پر کوئی حرج نہیں۔ یہاں اندھے اور عارج کا ذکر پہلے ہے، وہ بھی تو مریض ہی ہیں، اندھا اور لنگڑا بھی تو ایک مرض کے مارے ہوئے ہیں، آخر پر مریض کو کیوں ذکر فرمایا گیا کہ مریض پر بھی کوئی حرج نہیں؟ اس لیے کہ مریض عموماً ایک عارضی حالت والے کو کہتے ہیں جو صحت یاب بھی ہو سکتا ہے، اور مریض ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بہانے بنائے، مگر جب اللہ فرماتا ہے مریض پر حرج نہیں تو مراد یہ ہے جو واقعتاً مریض ہو، المریض۔ اور مریض جب ٹھیک ہوگا اور جہاد کے لیے حاضر ہوگا تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ سچا مریض تھا، کوئی بنا ہوا مریض نہیں تھا۔ بس فرمایا اعمیٰ پر حرج نہیں، لنگڑے پر حرج نہیں، حالانکہ لنگڑے ہوتے ہوئے بھی قتال میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اسے ضرور داخل فرمائے گا ایسی جنات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ مرکزی نقطہ ہے۔ مریض ہونا، اندھا ہونا، لنگڑا ہونا، یہ عارضی کیفیات ہیں، اور جو جنگ میں شرکت کرنا ہے یہ بھی ایک ظاہری کیفیت ہے۔ بہرحال اصل بنیاد جنتوں کا جو وعدہ دیا جا رہا ہے، اصل بنیاد اس پر ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس پر خدا تعالیٰ اس کی جزا اللہ پر فرض ہے۔ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہیں وہ ایسی جنات میں داخل فرما دے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّى يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو بھی پیش دکھا جائے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ یہاں صرف ایک بات ہے کہ مریض تو خیر ٹھیک ہو گیا، اندھا اور لنگڑا بھی کیا اسی حالت میں جنت میں داخل ہوں گے؟ ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو ان کا چل رہا ہے، اس کی وضاحت پہلے کئی دفعہ کی جا چکی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ایک بڑھیا کو فرما دیا تھا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، مراد یہ ہے کہ جو بھی جائے گا اس کی تمام کمزوریاں دور کر دی جائیں گی اور گویا ایک صحت مند جوان کے طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ دو پورے ہو گئے نا؟ میرا خیال تھا کہ شاید یہاں تک پہنچے، اور باقی دو انشاءاللہ کل۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔